ایک غریب کسان صبح ناشتہ کیے بغیر اپنی زمین پر ہل چلانے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جسے وہ اپنے کوٹ میں چھپا لیتا ہے اور کوٹ کو ایک طرف اپنے کھیت میں رکھ لیتا ہے۔ لیکن جب وہ کھانے کے وقت اپنے کوٹ کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے کوٹ سے روٹی کا ٹکڑا غائب ہے۔ در حقیقت روٹی کا یہ ٹکڑا شیطان کا ایک چھوٹا چلہ چراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس چوری کے نتیجے میں کسان کا غصہ دیکھے، لیکن کسان بالکل غصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ روٹی کے اس ٹکڑے کو جو بھی شخص لے گیا ہوگا اسے اس کی ضرورت ہوگی۔ اب جب شیطان کا چلہ خوشی خوشی اپنے استاد شیطان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنا کارنامہ بتاتا ہے تو بجائے خوش ہونے کے شیطان سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کارنامہ نہیں، میں تم سے سخت ناراض ہوں، تم جاؤ اس شخص کو برائی کے راستے پر ڈالو، یہی اصل کام ہے، ورنہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تم کو مقدس پانی میں ڈبو کر مار دوں گا۔ اب چھوٹا شیطان ایک نیک شخص کے روپ میں آتا ہے اور کسان کو مختلف موسموں میں گندم کے اگانے کا طریقہ بتاتا ہے، جس میں کسان کامیاب ہو جاتا ہے، اسے خوب مالی فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹا شیطان اسے شراب کا عادی بھی بنا لیتا ہے۔ اب جب وہ بڑے شیطان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنا نیا کارنامہ بتاتا ہے تو بڑے شیطان کی تسلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے خود اس کے پاس جائے گا۔ وہ دونوں استاد اور شاگرد جب گاؤں میں کسان کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک پارٹی ہو رہی ہے جس میں گاؤں بھر کے کسان آئے ہوئے ہیں۔ وہ تمام شراب پی رہے ہیں، ویشی بنے ہوئے ہیں اور مستی میں گیلی مٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں اور بالکل ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک جانوروں والا ہے۔ اس نظارے کو دیکھنے پر بڑا شیطان بہت حیران ہو جاتا ہے کہ ضرور یہ شراب جو کسانوں نے پی ہوئی ہے یہ جانوروں کے خون سے بنی ہوگی، جس نے ان تمام لوگوں کو جانور بنایا ہوا ہے اور یہ بھیڑیے، گیدڑ اور لومڑی کی طرح کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن چھوٹا شیطان کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو سادہ سی شراب ہے، یہ بالکل خاص شراب نہیں۔ اب اس نئی حقیقت کو دیکھنے پر چھوٹا شیطان بڑے شیطان کو کہتا ہے کہ در حقیقت جب بھی انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ ملتی ہے تو وہ اس طرح کا ویشی اور جانور بن جاتا ہے۔ اس نئے انکشاف پر بڑا شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ٹالسٹائے کی موجودہ کہانی کا اردو ترجمہ حال ہی میں اردو زبان میں چھپنے والی ایک کتاب میں شیطان اور اس کا چلہ کے عنوان سے موجود ہے، جو محترمہ عقیلہ منصور جدون نے کیے ہیں۔ محترمہ عقیلہ کے یہ تراجم انتہائی معیاری اور خوبصورت ہیں۔ ان کی زبان انتہائی سلیس ہے اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لیو ٹالسٹائے کی کہانیاں اس عنوان سے چھپی ہوئی اس نئی کتاب میں کل افسانوں کی تعداد 20 ہے، جن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹالسٹائے اپنی ان تمام کہانیوں میں اخلاقیات پر بہت زور دے رہے ہیں۔ ٹالسٹائے کا کہنا ہے کہ اگر ہم 3 چیزوں کا بہت خیال رکھیں، پیسوں، عدالت اور جائیداد کا، اور ان میں بے ایمانی نہ کریں تو ہمارا نظام دنیا کا بہترین نظام ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی
محترمہ عقیلہ منصور جدون کی ایک دوسری کتاب خدا کے نام خط کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے، جسے خوب پذیرائی ملی تھی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ محترمہ عقیلہ منصور جدون کے یہ تراجم فیس بک پر محترم یاسر حبیب کے صفحے عالمی ادب کے اردو تراجم میں مسلسل چھپتے ہیں اور بہت پسند کیے جاتے ہیں۔